بھٹی صاحب، کل آپ نے خبر دی تھی کہ پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کیا ہونے والی آنے والے دنوں میں، اور اس سلسلے میں امریکہ میں کچھ لوگ متحرک بھی ہیں، ٹرمپ سے ملاقات کا ارادہ بھی رکھتے ہیں ان کی ٹیم سے، اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان پر کچھ حد تک پریشر بھی آئے۔ تو اس ساری سچویشن میں حکومت کے لیے پریشانی کی کوئی بات ہے؟ دیکھیے، ہماری حکومت تو کہیں آتی نہیں ہے۔ اسرائیلی حکومت تشویش میں مبتلا ہے ٹرمپ صاحب کے جیتنے کے بعد۔ اچھا، 2 اجلاس ہو چکے ہیں، حالانکہ ٹرمپ صاحب اور کیملا ہارس دونوں نے اسرائیل نواز اور یہودی نواز ہیں، لیکن وہ ان کے تھنک ٹینکوں کے اجلاس ہو رہے ہیں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اور 2 حکومتی اجلاس بھی ہو چکے ہیں۔ اور اسرائیل کو چھوڑے امریکی اسٹیبلشمنٹ پریشان ہے، اور پینٹاگون میں اجلاس ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر ٹرمپ صاحب کے جو 10 نکات ہیں، جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نکات ہیں، اس کے بعد وہ اجلاس کر رہے ہیں اور تشویش میں مبتلا ہیں۔ پی ٹی آئی کی خوشی کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اتنی زیادہ خوشی جو پی ٹی آئی کی ہے وہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ خوشی کیوں، پی ٹی آئی خوش کیوں ہے، وہ تو آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اور ہم ڈسکس بھی کر چکے ہیں کہ بابا بائیڈن حکومت نہیں رہی، مطلب ڈونلڈ لو انتظامیہ نہیں رہی، پی ٹی آئی خوش ہے۔ پی ٹی آئی والے ٹرمپ کی متوقع انتظامیہ سے اچھے تعلقات کا دعویٰ کر رہے ہیں، اس لیے خوش ہیں۔ پی ٹی آئی والے ٹرمپ فیملی اور ٹرمپ صاحب سمیت 3 ملاقاتیں کر چکے ہیں اور انہیں سب کچھ بتا چکے ہیں، اور وہاں سے حوصلہ افزا رسپانس ملا ہے، یہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے، اس لیے خوش ہے۔ پی ٹی آئی لابنگ فرمز ٹرمپ پارٹی پر کافی کام کر چکی ہے، اس لیے پی ٹی آئی خوش ہے۔ زلفی بخاری صاحب کے ٹرمپ فیملی سے اچھے تعلقات ہیں، وہ دعویٰ کر رہے ہیں، اس لیے پی ٹی آئی خوش ہے۔ عمران خان کا کزن ٹرمپ فیملی سے مسلسل رابطے میں ہیں اور ایک ملاقات بھی کر چکے ہیں، اس لیے خوش ہیں۔ ٹرمپ غیر روایتی سیاستدان ہے، کبھی بھی کچھ بھی کہیں بھی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس لیے پی ٹی آئی خوش ہے۔ اور یہی حکومت کی پریشانی بھی ہو سکتی ہے، یہ سارے جو نکات میں نے بتائے ہیں، لیکن حکومت اتنی زیادہ پریشان ہے، جیسے پی ٹی آئی اتنی زیادہ خوش ہے اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی، اور اسی طرح حکومت اتنی زیادہ ڈری ہوئی، خوف زدہ، بخلائی ہوئی اور اتنی زیادہ پریشان ہے، اس کی بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ دفتر خارجہ کا بیان آ چکا ہے، عطا تارڑ صاحب، خواجہ آصف صاحب، رانا ثناء صاحب اور وزراء کے مسلسل بیانات آ رہے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ اور پریشانی کیوں ہونی چاہیے جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ حکومت ٹریپ میں آ چکی ہے، پی ٹی آئی کے دعووں کی، خوشیوں کی، لڈیوں کی، بھنگڑوں کی، تو وہ ایک ٹریپ میں آئی ہوئی ہے۔ اور دوسرا، الیکشن ڈاکہ لے لیں، بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں لے لیں، چار دیواری کی خلاف ورزیاں لے لیں، جھوٹے مقدمے، جھوٹے پرچے لے لیں، یا جمہوریت کے حوالے سے جو جمہوریت کے آداب ہوتے ہیں ان کی چیزیں لے لیں، تو حکومت پریشان ہے کہ کچھ بھی کہیں بھی کھل سکتا ہے کچھ۔ اور پھر حکومت کی ایک پریشانی یہ بھی ہے کہ ٹرمپ صاحب جیتے ہیں، پہلی مرتبہ حکومت آئین میں کوئی ترمیم کر کے ٹرمپ صاحب کو روک نہیں پا رہی۔ الیکشن ایکٹ میں کوئی تبدیلی کر لے تو ٹرمپ صاحب کی حمایت ہماری طرف آ جائے، حکومت کی طرف، ایسا نہیں ہو پا رہا۔ نیب ترمیم کر لے، ایسا نہیں ہو پا رہا۔ مطلب یہ حکومت کے جو چتر چلاکیوں سے بالا تر کھیل ہو گیا ہے، تو اس لیے پریشان ہے۔ پھر ان کو پتہ ہے امریکہ کچھ بھی کروا سکتا ہے۔ ضیاء الحق دور میں بے نظیر بھٹو سکھر جیل میں تھی، ایک فون آیا، راتوں رات ان کو رہا کروایا گیا اور لندن روانہ ہو گئی۔ 1988 میں بے نظیر بھٹو کو صرف 2-3 جملے، ٹرانسفر آف پاور نہیں ہو رہی تھی، امریکہ کا فون آیا، سب کچھ ہو گیا۔ نواز شریف کا جدہ جانے کے پیچھے امریکہ تھا، کولن پال کی ایک کال آئی اور ہماری 20 سالہ افغان پالیسی چینج ہو گئی۔ تو اور پھر امریکہ مطلب کچھ بھی کروا سکتا ہے۔ اور پھر آخری بات، اقوام متحدہ لے لیں، آئی ایم ایف لے لیں، ورلڈ بینک لے لیں، ہمارے دوست ملک لے لیں، چین کے علاوہ سارے امریکہ کے زیر اثر ہیں۔ لہٰذا حکومت کو پریشانی تو ہونی چاہیے، لیکن اتنی زیادہ پریشانی، اتنی زیادہ بخلاہٹ، اور ابھی کچھ ہوا نہیں، انہوں نے حلف اٹھایا نہیں، وہ عہدے پہ آئے نہیں، یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ ٹھیک ہے، اور کچھ شاید یہ بھی ریزن ہو کہ ٹرمپ تبصرہ ان کی بہن کا ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ ٹرمپ ہمارا ابا نہیں ہے، ہم اس پہ انحصار نہیں کرتے۔ بالکل، لیکن ٹرمپ چونکہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، عمران خان صاحب نے، سلمان غنی صاحب، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میری رہائی پاکستانی عدالتوں سے ہوگی، امریکہ سے نہیں۔ اور اسد قیصر صاحب بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو امریکہ پر انحصار کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے
کہ ٹرمپ چونکہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی ہیں تو یہ بھی ایک تشویش ہو سکتی ہے. لیکن بھٹی صاحب آپ کی نظر میں جنگ بندی میں ٹرمپ کا کردار اور عرب کانفرنس جو ہو رہی ہے یہاں سے کوئی مضبوط بڑا پیغام آ سکتا ہے؟ دیکھیے ابھی میں پڑھ رہا تھا کہیں کہ کسی بھی جنگ عظیم سے زیادہ بارودی جو ہے بارود وہ برسایا گیا ہے غزہ پر ایک چھوٹے سے ایریے پر, اور اتنا بارود برسایا گیا ہے کہ جو 10% گولہ بارود پھٹا نہیں ہے وہ ہے 100 ٹرکوں کے برابر. مطلب اگر اسے صاف کرنے لگیں تو 14 سال لگیں گے, 14 سال لگیں گے ان کی صفائی میں. اور جتنا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے یعنی تقریباً سب کچھ ہی ختم ہو گیا ہے, اس انفراسٹرکچر کو بنانے میں اگر پوری دنیا بھی ساتھ مل جائے اور وسائل بھی ہوں تو 60 سال لگیں گے. اتنی تباہی ہوئی ہے. اور جیسے آپ نے خود بتایا 400 دن 13 مہینے گزر چکے. غزہ قبرستان بن گیا, کوئی 50,000 کے قریب لوگ قبروں میں اتر گئے, اور ان میں بوڑھے, عورتیں اور بچوں کی تعداد زیادہ ہے. 1 لاکھ معذور ہو گئے ہیں, لاکھوں کھلے آسمان تلے ہیں. اور یہ دنیا جو مہذب دنیا ہے, آج کی دنیا, ڈیجیٹل دنیا, یہ دیکھتی رہی اس نسل کشی پر. اب آ جائیے 2 آپ کے آپشنز ہیں, ایک عرب کانفرنس جو ہو رہی ہے اور دوسرا ٹرمپ صاحب. اور ایک میں اور کہیں پڑھ رہا تھا کہ آج تک جتنے امریکی صدر جیتے ہیں ان میں ٹرمپ صاحب وہ صدر ہیں اس بار جن کو سب سے زیادہ یہودی ووٹ پڑے ہیں. اور دوسری بات کہ اس میں ٹرمپ صاحب یہ امریکہ کا سب سے مہنگا الیکشن تھا, $16 ارب کے قریب, اور اس میں بہت زیادہ فنڈنگ ہے یہودیوں کی. تو ٹرمپ صاحب جیسے یوکرائن کو تو پریشان ہونا چاہیے, اور ہماری حکومت اور یوکرائنی صدر میرے خیال سے واحد ہیں جو سب سے زیادہ پریشان ہیں ٹرمپ صاحب کے جیتنے پر. لیکن بہت اگر تیر مارا ٹرمپ صاحب نے تو یہ کر لیں گے کہ وہ جنگ بندی کسی حد تک رکوا سکیں گے. اور یہ البتہ غزہ والوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ بابا بائیڈن چلا گیا ہے, امریکی وزیر خارجہ جو خود بھی یہودی تھا وہ چلا گیا ہے. اور یہ بابا بائیڈن امریکی وزیر خارجہ امریکی وزیر خارجہ تو کئی بار آیا ادھر اسرائیل میں, اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ جب تک ہم ہیں آپ کو اپنے دفاع کی ضرورت نہیں. اب آ جائیے عالمی عرب کانفرنس. تو OIC انا للہ و انا الیہ راجعون, عرب لیگ انا للہ و انا الیہ راجعون, 56 مسلمان ملک انا للہ و انا الیہ راجعون, 1.25 ارب مسلمان انا للہ و انا الیہ راجعون. اور مغرب جہاں کتے, بلیوں اور جانوروں کے حقوق ہوتے ہیں وہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ یوکرائن پر دونوں آنسوؤں سے روتا ہے, وہ مقبوضہ کشمیر, لبنان, فلسطین, شام پر نہیں. اور کچھ بھی نہیں ہونا اس عرب کانفرنس میں, ڈری مذمتیں, سیمی ہمدردیاں ہونی ہیں. ہم صرف اتنا ہی کر لیتے کہ سفارتی اور تجارتی بائیکاٹ ہی کر لیتے تو وہی کافی تھا. نہیں ہے. ہم نے دیکھنا ہے ابھی کہ اس کانفرنس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اور کتنی نتیجہ خیز ہو سکتا ہے. بھٹی صاحب, بھارتی ٹیم کیوں نہیں آنا چاہتی پاکستان, یہ تو ڈاکٹر صاحب نے بتا دی ہے, لیکن کھیل کو بھی سیاست سے مشروط کرنا کیا یہ درست عمل ہے؟ سب سے پہلے تو ویل ڈن ٹیم پاکستان, کمال کھیلے آسٹریلیا میں, اور 22 سال بعد ہم نے ون ڈے سیریز جیتی آسٹریلیا میں. 22 سال بعد, مطلب تب نسیم شاہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا, T20 کا وجود تک نہیں تھا, آئی فون ایجاد نہیں ہوا تھا, فیس بک مرز وجود میں نہیں آئی تھی, 3G 4G کا آتا پتہ نہیں تھا, PTV چھایا ہوا تھا, اور آج کا ہمارا الیکٹرانک میڈیا اس وقت صرف فائلوں میں تھا. تو 22 سال بعد ہم جیتے ہیں. محمد رضوان کو مبارکباد, ٹیم کو مبارکباد, اور بلا شبہ اگر ہم جب برائی ڈالتے ہیں محسن نقوی صاحب کے کھاتے میں تو اچھائی بھی جانی چاہیے, ان کو بھی مبارکباد. اور اس ایشو پر میں اپنے محسن نقوی صاحب کے ساتھ ہوں, اپنے PCB کے ساتھ ہوں, وہ جو بھی فیصلہ کریں ہم ان کے ساتھ ہیں. اور بدقسمتی ہے کہ بھارت نے ہمیں جہاں سفارتکاری میں, سیاست میں, عالمی دنیا میں, فیٹف میں, اقوام متحدہ میں کشمیر کے حوالے سے اینٹی پاکستان سٹانس رکھا, وہاں وہ کھیل پہ بھی یہی رویہ اپنائے ہوئے. اور بدقسمتی ایک اور ہے کہ ICC بھارت کے کنٹرول میں ہے, 70% ریونیو بھارت سے جاتا ہے,
اور آئی پی ایل جو بڑی چیمپئن لیگ ہے اس میں سارے کھلاڑی کھیلتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ تنہا کرنے کی کوشش کرے گا. حالانکہ حالات اس میں کوئی شک نہیں کہ سیکیورٹی کے مسائل ہیں، مگر انگلینڈ کھیل کے گئی ہے، بنگلہ دیش کھیل کے گئی ہے، نیوزی لینڈ کھیل کے گئی ہے، تو ہم میچز کروا سکتے ہیں. مگر شاید بھارت کو یہ اچھا نہیں لگتا. بھٹی صاحب، آئی سی سی کا ٹلٹ جب انڈیا کی طرف ہے تو ہم کیا سمجھیں کہ اس محاذ پر ہم تنہا ہیں؟ جی بالکل ہیں، تنہا ہیں. اور ہو سکتا ہے آئی سی سی آپ کو مجبور کرے کہ آپ نیوٹرل وینیو پہ کھیلیں. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آج بڑا اچھا سٹانس لیا ہے محسن نقوی صاحب نے اور ان کی پی سی بی نے. لیکن اگر کسی مرحلے پر کھیلنا پڑے، اگر وہ یہ فیصلہ کریں تو ہم تب بھی ان کے ساتھ ہیں، جو بھی فیصلہ کریں ہم ان کے ساتھ ہیں. مگر بھارت سے یہی توقع تھی، یہی کرنا تھا اس نے جو اس نے کیا. اور بدقسمتی کی بات ہے، دیکھیں کوئی حادثہ خدا نہ خواستہ تو نیوزی لینڈ میں بھی ہو گیا تھا جب ہماری ٹیم وہاں گئی ہوئی تھی. تو لیکن اس طرح نہیں کرتے. پڑوسی ملک کم از کم، اور کھیل میں کم از کم ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ تو خیر ہمارے کبھی کبڈی کے پلیئروں کو ویزا نہیں دیتے، کبھی ہاکی والوں کو نہیں دیتے، کبھی فٹ بال والوں کو نہیں آنے دیتے. تو ان کے تو ایک نریندر مودی کا بھارت ہے، ظاہر ہے. ہمارے گلوکاروں اداکاروں کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. جو ہماری فلم ابھی مولا جٹ اینڈ وہ جو تھی ابھی نئی بنی ہے، وہ ریلیز نہیں ہونے دی تھی کئی شہروں میں. تو یہ تو ان کی تنگ نظری ہے. مگر یہ بتا دیجیے، اگر آئی سی سی ہمیں مجبور کرتا ہے کہ آپ ہائبرڈ ماڈل کی طرف جائیں تو پھر ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے کچھ رولز اپلائی کرتے ہیں ان پہ جب. جی بھٹی صاحب، میرا سوال آپ سے. جی کچھ رولز اپلائی کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی ہمیں آئی سی سی کا حکم ماننے کے پابند ہیں، مگر ہمیں اچھی فائٹ کرنی چاہیے، سارے حالات بتانے چاہیے اور ایک عزت والا سٹانس لینا چاہیے. باقی فیصلہ جو بھی ہو وہ اس کو ماننا چاہیے. ٹھیک ہے.